مشکل لمحہ اس وقت آتا ہے جب کوئی ایسی چیز، ایسا پیشنٹ، ایسی بات آپ کے کانوں کو سننے کو ملے اور دیکھنے کو ملے کہ جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے. میں عام طور پہ مردوں کے حوالے سے جو جنسی جرائم ہیں یا عادات ہیں میں ان کو اٹینڈ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، اور ایک بہت کوفت والی صورت ہوتی ہے. میں عام طور پہ ڈاکٹر شاہد کی طرف ریفر کر دیتا ہوں اور ارشد جاوید صاحب کی طرف ریفر کر دیتا ہوں. کچھ دن پہلے ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کے آئے، ٹین ایج کا تھا، اور وہ بچہ ہومو سیکسول تھا. والد صاحب نے کچھ اس بارے میں بتایا، پھر وہ اٹھ کے چلے گئے، اور اس کے بعد میری اس بچے کے ساتھ کوئی 1.5-2 گھنٹے کا سیشن ہوا. اس بچے سے میں نے پوچھا کہ تم اس عادت میں کیوں گئے؟ اس نے اس کی وجہ بتائی کہ گھر میں اس کی کیئر نہیں کی گئی، نتیجتاً ڈرائیور نے اور گھر میں آنے والے کچھ مہمانوں نے اس کے ساتھ فزیکل زیادتی کی، اور دھیرے دھیرے وہ اس کا ہیبیچول ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ اب تم اس عادت کو روکنے پہ اپنے آپ کو کتنا آمادہ پاتے ہو؟ تو اس نے کہا نو، آئی ایم ان لسٹ. اب میں اس کا عادی ہو گیا ہوں اور میں اس میں جینا چاہتا ہوں، اور نو آئی فیل کہ اٹس مائی باڈی، اٹس مائی رائٹ. تو میں نے یہ بات سننے کے بعد اس سے کہا کہ ڈو یو مین دیٹ؟ اس نے کہا ہاں آف کورس آئی مین دیٹ. تو میں نے اس سے کہا تم نے یہ باڈی کتنے کی بنوائی ہے، خود بنائی ہے یا بنوائی ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا. پھر اسے میں نے کہا میرے ایک دوست حال ہی میں لنڈن گئے، تو وہاں انہیں تھوڑی کیوریوسٹی آئی، وہ کسی نیوڈ کلب جانے کی انہوں نے کوشش کی کہ دیکھا جائے وہاں کیا ہے. تو انہوں نے ان کو اندر داخل نہیں ہونے دی اور کہا، وہاں لکھا ہوا بھی تھا کہ اگر آپ نے اندر آنا ہے تو اپنے کپڑے اتاریے اور پھر اندر آئیے، بیکاز اٹس اے نیوڈ کلب. یعنی ایک کلب بھی جانتا ہے کہ یہ ان کے نارمز کیا ہیں، اس کے مطابق جو مانے گا وہ اس کا کلب کا ممبر بنے گا. تو میں نے اسے کہا کہ بھلے آدمی، تمہارے باپ جس گاڑی پہ آیا ہے یہ ہونڈا کمپنی کی تھی اور ظاہر پیٹرول پہ چلتی ہے، تو کیا تم اپنی مرضی سے اس میں ڈیزل ڈال کے چلا سکتے ہو؟ کہ تم کون؟ نہیں، میں نے تو مٹی کے تیل سے چلانی ہے. دیٹس ناٹ پاسبل. اس لیے نہیں کہ تمہاری مرضی ہے، جس نے یہ کمپنی بنائی، جس نے یہ پروڈکٹ بنائی، اس کی ماننی پڑے گی. جو دل کا ڈاکٹر ہوگا اس کی ماننی پڑے گی، جو آنکھ کا ڈاکٹر ہوگا اس کی ماننی پڑے گی. یہ زندگی جس نے بنائی ہے اس کی ماننی پڑے گی کہ وہ کیا کہتا ہے. خاتون حضرات، یہ آج کا مسئلہ ابھی کچھ سالوں سے شاید زیادہ ہونا شروع ہوا، جب کچھ گھروں میں بچے، پہلے ہم سوچتے تھے صرف مس یوز ہوا، کسی نوکر نے، کسی عزیز نے کیا، لیکن ہولے ہولے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے وہاں بہت سے لوگ ہیں، خاص طور پہ امریکہ کے کچھ لوگ ہیں جو موٹیویشنل تقریریں کرتے ہیں اس موضوع پہ، لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اٹس یور باڈی، اٹس یور رائٹ، اور تم اس میں انڈلج ہو جاؤ. تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ، کیونکہ مجھے وقتاً فوقتاً لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بچہ اس عادت میں، اس لت میں مبتلا ہو جائے تو یاد رکھیے گا یہ ایک ایسا عذاب ہے جو نہ صرف وہ بھگتتا ہے، اس کے دوست بھگتتے ہیں، اس کے گھر والے بھی بھگتتے ہیں. وہ خود اس لحاظ سے بھگتتا ہے کہ اس کو اب ایک میل ممبر چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اس عمل کو دہرا سکے. وہ خود گناہ کرے گا، دوسرے کو گناہ کے لیے آمادہ کرے گا، پیسے دے گا یا اسے اوبلائج کرے گا تاکہ وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائے. اسی طور پہ یہ جو عادت ہے، ان کا پورے کلبز ہیں، ان کے پورے ایک سے ایک پھر بنے ہوئے ہیں. کچھ سال پہلے تک یہ ہمارے ہاں قابل نفرت لفظ تھا. میں نے کچھ کالم لکھے روزنامہ پاکستان میں، تو ہمارے جو نیوز ایڈیٹر تھے انہوں نے بہت غصے میں ایک دن مجھے وہ دیکھنے کے کہا کہ تم کیا اس فضول موضوع پہ لکھتے ہو، مت لکھا کرو. کیونکہ گاؤں میں، شہروں میں جو لڑکا یا آدمی اس لت میں مبتلا ہو وہ سب سے قابل نفرت مانا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں ایک یہاں سے گزرتا تھا، لوگ پیچھے سے آوازیں کستے تھے اور اس کے لیے عجیب گاف سے شروع ہونے والے کچھ لفظ استعمال کیے جاتے تھے. سو ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھا سوسائٹی میں. پھر انڈیا سے کچھ فلموں نے، خاص طور پہ کرن جوہر، اس نے کچھ اس میں مووی بنائی اور اس کی دیکھا دیکھی پاکستان میں اچھے خاصے بھلے لوگوں نے اپنے ڈراموں میں اور موویز میں ایسے کریکٹر ڈالنے شروع کیے جو ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں، اور پھر ان کے زو منی ڈائلاگ سے جس میں ان کے جسم کے استعمال کی صورت آتی ہے. خاتون حضرات، اس گندگی کی، اس غلاظت کی ایک پوری تاریخ ہے. ایک تاریخ تو ہم جانتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ قوم لوط
سے اس کا آغاز ہوا، اور اللہ معاف کرے اتنا بڑا گناہ ہمارے ہاتھوں ہو جاتا ہے کہ ہم اس لت میں مبتلا آدمی کو لوتی کہتے ہیں، اور یہ جو فعل ہے اس کو اردو میں لواطت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کانسیپٹ غلط ہیں۔ انبیاء جتنے دنیا میں اترے سب کے لوگوں نے نام رکھے ہیں، میں نے کبھی کسی لڑکے کا نام حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے نہیں دیکھا، بیکاز اردو میں یا ہمارے ہاں عام مستعمل میں وہ لفظ جو اس لت کو سزا دینے کے لیے آیا اسی کے ساتھ ہم نے اس کو کر دیا، جوڑ دیا۔ بیسیکلی یہ شہر تھا سڈوم، تو تاریخ میں ان سب کو سڈومی کہا جاتا ہے، یعنی ہم کو بھی سڈومی ہی ان کو کہنا چاہیے، یا یہ اس قوم کا عمل تھا، فعل عمل لوتی کہنا یا لواطت کہنا یہ بہت ہی غلیظ اور بہت ہی ناکارہ قسم کا، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، یہ توہین آمیز الفاظ ہیں۔ اس کو انگریزی میں گیز بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ہومو سیکسول کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا پہلے جو چیز لوگ چھپ کے کرتے تھے ہولے ہولے وہ کچھ لوگوں کی پریکٹس میں آ گئی، پھر نیٹ پہ اس کے گروپس بن گئے، اور یہ کچھ کالجوں میں کچھ اداروں میں لوگ اس لت میں مبتلا ہونے لگے، تو جب ان کے والدین کو اس بات کا علم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جس قدر شرمندگی اور جس قدر خجالت کا وہ سامنا کرتے ہیں کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے بہت سی برائیوں کے ساتھ ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کی بھی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، ان بچوں کو اس عذاب سے نکالنا چاہیے۔ یا یاد رکھیے گا کہ چھوٹی عمر میں بھی ہو جاتی ہے، بڑی عمر میں بھی ہو جاتی ہے۔ جس جس کو یہ بیماری ہوگی، جس قدر وہ مجبور ہوتا ہے اور جس قدر اس کی اذیت کا وہ تکلیف کا شکار ہوتا ہوگا، اسے لوگوں کو شکار کرنا پڑتا ہے، ایون اپنے سگے رشتوں پہ وہ حملہ کرتا ہے یا ان کو دعوت دیتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی یہ ڈاکٹر، میں نے اس سے ایک بار پوچھا تو اس نے کہا کہ جو خاص پر ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں میں دیر سے جاتے ہیں یا وہاں ان کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہ اس عمل میں چلے جاتے ہیں، ہومو سیکسولیٹی میں، رب ان کو سزا دیتا ہے۔ یورپ میں سزا یہ ہوئی کہ ان کو ایڈز ہونے لگی، اور ہمارے ہاں ان کو سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو پینس کا اس کے اندر جو وین ہے، یورین جس سے نکلتا ہے، وہ پچک جاتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا پھر ہم ان کو بے ہوش کر کے، یہ جو سائیکل کی لمبی سلاخ ہوتی ہے، اس کو آگے سے گول کرتے ہیں اور وہ پینس کے اندر اس کو داخل کر کے اس کو کھولتے ہیں۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ اس قدر تکلیف میں اچھلتا ہے جیسے کسی زندہ بیل کو ذبح کر دیا جائے۔ اس نے کہا قدرت کی طرف سے سزا یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر اس کی وہ جو پینس کی نالی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ یہ تو کم سے کم سزا ہے جو یہاں ملتی ہے۔ فقہ میں اس عمل کی سزا کے طور پہ جو بتایا جاتا ہے کہ دونوں کو جو لواطت میں مبتلا ہوں، دونوں کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے، کچھ کہتے ہیں ان کو جلا دیا جائے۔ میں نے نیٹ سے پوچھا سڈوم کے بارے میں کہ ان کے ہاں، تو پتہ چلا کہ بائبل میں، بائبل کی جتنی پرانی کتابیں ہیں ان کے اندر اس کا اتنی تفصیل سے ذکر ہے کہ، اور بائبل نے اس کو ڈیفائن کیا، اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ سڈومی از اینی copulation sex with someone of the same gender, whether or not society considers them legally wed۔ اچھا یاد رکھیے گا ہر جگہ کم سے کم میں نے کوئی 10 جگہ ایسی پڑھی ہیں کہ جہاں مختلف ورسز ہیں بائبل کے جہاں اس کو کنڈیم کیا گیا، اس کو قابل نفرت قرار دیا گیا۔ انہوں نے سڈوم شہر کی تصویریں بھی دیں کہ جس میں لوگ جانوروں کے ساتھ کرتے تھے، لوگ میل میل کے ساتھ جگہ جگہ لگے ہوئے تھے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ 1900 BC کی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایز ارلی ایز ابراہیم اینڈ لوط 1900 BC سڈومی واز کنسیڈرڈ اے سن۔ اور یہ جو بائبل کی کتاب ہے 19:1 چیپٹر، اس میں اس کا ذکر ہے۔ گاڈ آلسو، اچھا پوری اس کی وہ انہوں نے ڈیٹیل دی ہے کس کس چیپٹر میں یہ آیا۔ The city of Sodom was so well known for the open and shameless indulgence in the wicked behavior that it lent its name to those throughout history
who pursue it to do me. تو دو تین چیزیں ہیں، اپنے آس پاس پہ بہت نظر رکھا کریں. اگر کوئی بچہ یا اگر کوئی بڑا یا کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے اس لعنت میں مبتلا ہو تو اس کا علاج کروائیے. یہ جو بائبل ہے وہاں بھی اس کی سزائیں مقرر ہیں، اور وہ بھی ان کو دونوں کو، اگر لڑکا اور جانور ہو دونوں مار دیے جائیں. اگر لڑکا اور لڑکا ہے دونوں کو جان سے مار دیا جائے. اگر لڑکی اور جانور ہے دونوں کو مارنے کا حکم ہے. یاد رکھیے گا، زندگی غلاظت کے ساتھ نہیں چل سکتی. زندگی خوبصورت ہے، زندگی متوازن ہے. میرے رب نے بہت شاندار اور اعلیٰ بنائی ہے، اعلیٰ قدروں کے لیے بنائی ہے، اعلیٰ روایات کے لیے بنائی ہے. اور زندگی جانوروں کے ساتھ، زندگی غلیظ لوگوں کے ساتھ، اور زندگی ایسے مکروہ لوگوں کے ساتھ جو فطرت کے خلاف کام کریں، ان کے ساتھ زندگی کبھی عروج نہیں پا سکتی. یہ دنیا لوگوں نے خود نہیں بنائی، نہ جسم انہوں نے اپنا بنایا، نہ وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. کرکٹ کھیلنی ہوگی تو کرکٹ کے قوانین ماننے ہوں گے، ہاکی کھیلیں گے تو ہاکی کے قوانین مانیں گے. دنیا میں جب رہتے ہیں تو دنیا کے مالک کے قوانین ماننے ہوں گے. اپنی من مرضی نہیں چل سکتی. جو اس مرضی کے خلاف جائے گا اس کا چالان ہوگا. وہ اشارہ خوشی سے کاٹے، مجبوری سے کاٹے، وہ خلاف قانون ہی کہلائے گا. تو فلموں میں اگر سارا انڈیا یہ کرنے لگ جائے، حالانکہ وہاں بہت سارے لوگ اچھے ہیں، کچھ ہیں جو اس لت میں مبتلا ہیں. اسی طور پہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس لت میں مبتلا ہیں. یا تو ان کا علاج ہونا چاہیے یا ان پہ قانون لگنا چاہیے. اگر اس کے ساتھ آپ لینینٹ ہوتے جائیں گے اور اس کو اوور لک کرتے جائیں گے تو پھر یہ عادت نہ صرف قابل قبول ہوتی جائے گی، بلکہ اللہ معاف کرے، آپ جب ان کو اوور لک کریں گے اور ان کے لیے اندر سے سافٹ کارنر ہوگا تو عذاب کی صورت میں وہ بھی رگڑے جائیں گے، اور وہ سارے بھی اتنے انہی کے برابر مانے جائیں گے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں لینینٹ ہونے کا ایک آئیڈیا دیا، تصور دیا. یہ مریض لوگ ہیں، پر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو عادت بد میں سم ٹائم اپنے لیے خوشی اور اپنے لیے پرائڈ ڈھونڈنے لگ گئے ہیں. یہ بدترین کیفیت ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو یا گروہ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اس بات سے نہ صرف ڈرنا چاہیے بلکہ ان کے بارے میں ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے، قانون کو بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، اور سوسائٹی کو بھی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.